السلام علیکم۔ عبد النامہ کے ہیلتھ اویئرنیس پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیث۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے اپینڈکس کی سوزش یعنی اپینڈیسائٹس۔ اپینڈیسائٹس کو عام زبان میں اپینڈکس ہو جانا یا اپینڈکس کا درد بھی کہا جاتا ہے۔ اپینڈکس، جسے اردو میں ضمیمہ یا زائد آنت کہتے ہیں، انگلی کی شکل کی تھیلی نما ایک چھوٹی سی ٹیوب ہے جو پیٹ کے دائیں نچلے حصے میں بڑی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگرچہ اپینڈکس ہمارے نظام ہضم کا حصہ ہے، مگر اس کا مقصد اور افادیت نامعلوم ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسانی جسم کے ارتقاء میں ایک باقی رہ جانے والا عضو ہے اور انسانی زندگی کے لیے اب غیر ضروری ہے۔ اللہ اعلم۔ اپینڈکس کی سوزش یا سوجن کی وجہ واضح طور پر معلوم نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فاضل غذائی ذرات اپینڈکس کے اندر داخل ہو کر پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپینڈکس میں رکاوٹ اور پھر انفیکشن ہو جانے سے اپینڈکس میں سوزش اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ سوجن بڑھنے کے ساتھ اپینڈکس کا درد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اپینڈکس کا درد پیٹ کے دائیں نچلے حصے میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ درد پیٹ کے درمیان یعنی ناف والے حصے سے شروع ہوتا ہے اور پھر کچھ دیر میں دائیں نچلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اپینڈیسائٹس کا مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن 10 سے 30 سال کی عمر میں اس کا امکان زیادہ ہے۔ اپینڈیسائٹس کا علاج عام طور پر آپریشن کے ذریعے اپینڈکس کو کاٹ کر نکال دینے سے کیا جاتا ہے۔ علاج میں دیر ہونے سے اپینڈکس پھٹ سکتی ہے، جس سے خطرناک جراثیم اور دیگر مضر مواد پیٹ کے اندر پھیل کر ایک زیادہ خطرناک بیماری پیدا کر سکتے ہیں، جسے پیریٹونائٹس کہتے ہیں۔ اپینڈیسائٹس کی علامات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں: پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جانا اور وقت کے ساتھ درد میں بتدریج اضافہ ہونا، پیٹ کے درمیان والے حصے میں درد شروع ہونا اور چند گھنٹوں میں درد کا پیٹ کے دائیں نچلے حصے میں چلے جانا۔ درد کا اس طرح حرکت کرنا اپینڈکس کی خاص علامت ہے، مگر بعض اوقات درد شروع ہی پیٹ کے دائیں نچلے حصے میں ہوتا ہے، جبکہ پریگننٹ خواتین میں اپینڈکس کا درد پیٹ کے اوپر والے حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کے دائیں نچلے حصے کو دبانے سے درد میں اضافہ ہونا اور کچھ دیر دبائے رکھنے کے بعد اچانک دباؤ ہٹانے سے تیز درد ہونا بھی اپینڈکس کے درد کی خاص علامت ہے۔ اس علامت کو ریباؤنڈ ٹینڈرنیس کہتے ہیں۔ کھانسنے اور چلنے سے درد میں اضافہ ہونا، بھوک نہ لگنا، متلی ہونا، قے آنا، ہلکا بخار ہونا اور وقت کے ساتھ بخار میں اضافہ ہونا، قبض ہونا یا اسہال یعنی ڈائریا ہونا، پیٹ کا پھولنا، ہوا کا اخراج مشکل سے ہونا اپینڈیسائٹس کی علامات میں شامل ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام علامات سب مریضوں میں ایک ساتھ موجود ہوں۔ اگر پیٹ میں درد کی کوئی اور واضح وجہ معلوم نہ ہو اور ان علامات میں سے اگر 2 یا 3 ہی موجود ہوں تو اپینڈکس کے درد کا گمان کرتے ہوئے ڈاکٹر سے فوری رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اگر پیٹ کا درد اچانک شدید ہو جائے اور سارے پیٹ میں پھیل جائے تو مریض کو فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی یونٹ میں لے جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اپینڈکس کے پھٹ جانے کی علامت ہو سکتی ہے، جس کا فوری علاج انتہائی ضروری ہے۔ چونکہ بہت سے مریضوں میں اپینڈکس کے درد کی واضح علامات نہیں ہوتی، اس لیے اپینڈیسائٹس کی حتمی تشخیص کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اپینڈیسائٹس کی علامات کی کچھ دوسری بیماریوں کی علامات سے مماثلت ہونے کی وجہ سے اکثر غلط تشخیص بھی ہو جاتی ہے۔ مماثلت رکھنے والی بیماریوں میں مثانے کا انفیکشن، آنتوں کا انفیکشن، معدے کی سوزش، پتے کی پتھری کے علاوہ خواتین میں بیضہ دانی یعنی اووری کے مسائل اور ایکٹوپک پریگننسی خاص طور پر شامل ہیں۔ کچھ لوگوں میں اپینڈکس پیٹ میں اپنے عمومی مقام کی بجائے قدرے مختلف جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، جو تشخیص کو مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ تشخیص کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر مریض سے درد کی نوعیت اور دیگر علامات کے متعلق سوال پوچھ کر، جسے ہسٹری کہا جاتا ہے، مریض کا جسمانی معائنہ کرتے ہیں۔
جسمانی معائنے میں بخار اور جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کی علامات وغیرہ کے علاوہ خصوصاً پیٹ کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے معائنے میں پیٹ کو دبانے سے درد ہونا اور دباؤ چھوڑنے سے تیز درد ہونا، پیٹ کی سختی اور پیٹ کا پھولنا وغیرہ چیک کیا جاتا ہے۔ پیٹ کو ایک خاص طریقے سے کھٹکھٹا کر، جسے پرکشن کہتے ہیں، پیٹ میں گیس یا پانی کی موجودگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے پیٹ میں آنتوں کی حرکت کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اس عمل کو آسکلٹیشن کہتے ہیں۔ ضرورت ہونے پر ڈاکٹر مریض کے مرد یا عورت ہونے کے مطابق کچھ مخصوص معائنے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اپینڈکس کی علامات واضح ہوں تو بعض اوقات صرف ہسٹری اور جسمانی معائنہ کے ذریعے ہی ڈاکٹر اپینڈیسائٹس کی تشخیص کر لیتے ہیں، لیکن علامات کے واضح نہ ہونے کی صورت میں یا کسی اور بیماری کے اندیشے کی صورت میں حتمی تشخیص کے لیے ایک یا ایک سے زائد ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپینڈیسائٹس میں انفیکشن کی وجہ سے خون میں سفید خلیے بڑھ جاتے ہیں، جنہیں وائٹ بلڈ سیل یا WBC کہا جاتا ہے۔ ان کی مقدار چیک کرنے کے لیے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ درد کی وجہ کہیں مثانے کا انفیکشن یا گردے کی پتھری تو نہیں۔ پیشاب کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے ایکس رے، پیٹ کے الٹرا ساؤنڈ، CT اسکین یا MRI اسکین کرنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ کوئی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اور کون سا یا کتنے ٹیسٹ ضروری ہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر مریض کی حالت کے مطابق کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے اور ٹیسٹ رپورٹس کے دستیاب ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بعض صورتوں میں ڈاکٹر وقت ضائع ہونے میں نقصان کے اندیشے سے بغیر کوئی ٹیسٹ کیے اپینڈکس کا آپریشن تجویز کر سکتے ہیں۔ اپینڈیسائٹس کا واحد مکمل علاج آپریشن کے ذریعے اپینڈکس کو کاٹ کر نکال دینا ہے، جسے اپینڈیسیکٹمی کہتے ہیں۔ اپینڈیسائٹس کی تشخیص ہو جانے کے بعد اپینڈکس سے منسلک کسی پیچیدگی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر آپریشن کے لیے مناسب وقت تجویز کرتے ہیں۔ عام طور پر فوری یا 24 گھنٹوں کے اندر آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپینڈکس کا درد شروع ہوئے کچھ دیر گزر چکی ہوتی ہے اور اس دوران اپینڈکس ارد گرد کی جھلیوں کے ساتھ جڑ سی جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو اپینڈیسیل ماس یا اپینڈکس ماس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر اپینڈکس کے آپریشن کو چند ہفتے کے لیے یا ضرورت پڑنے پر کسی اور وقت کرنے کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، جبکہ انفیکشن کے لیے جراثیم کش دوائیں یعنی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کراتے ہیں۔ اپینڈکس کا آپریشن جلد کرنے کی صورت میں بھی عام طور پر اینٹی بایوٹکس آپریشن سے پہلے ہی شروع کرا دی جاتی ہیں۔ اپینڈکس کا آپریشن مکمل بے ہوشی یعنی جنرل انیستھیزیا میں کیا جاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ کسی بھی سرجیکل آپریشن کی طرح انیستھیزیا بھی ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، جسے انیستھیزیا کا ماہر ڈاکٹر، جسے انیستھیٹسٹ یا انیستھیزیولوجسٹ کہا جاتا ہے، سر انجام دیتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ انیستھیزیا کے ڈاکٹر کا کام صرف مریض کو سلانا اور جگانا ہی نہیں، بلکہ مریض کی عمر، صحت اور جسمانی وزن کے حساب سے انتہائی محتاط طریقے سے انیستھیزیا دینا، انیستھیزیا کو آپریشن کے لیے درکار وقت تک برقرار رکھنا، مصنوعی سانس چلانا، دل کی رفتار اور بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنا، جسم میں پانی، شوگر اور نمکیات کی مقدار کو برقرار رکھنا، سرجری مکمل ہونے کے بعد انتہائی محتاط اور مہارت کے ساتھ مریض کی خود مختار سانس بحال کرنا، مریض کو جگانا اور آپریشن کے بعد درد یا متلی وغیرہ کا علاج کرنے کے ساتھ مریض کے دوران خون اور سانس کے نظام کو طبعی حدود کے اندر برقرار رکھنا انیستھیزیا کے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی آپریشن کے اچھے نتائج کے لیے جتنا ضروری سرجن کا مستند اور ماہر ہونا ہے، انیستھیٹسٹ کا مستند اور ماہر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جس طرح ایک غیر مستند یا غیر ماہر سرجن مریض کے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح ایک غیر مستند یا غیر ماہر انیستھیٹسٹ مریض کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
انیستھیٹسٹ کا سب سے اہم کام ہر ایک مریض کے انفرادی حالات اور ہر ایک آپریشن کی انفرادی ضروریات کے مطابق مریض کے لیے مناسب ترین انیستھیزیا کے طریقہ کار کا عملی منصوبہ تیار کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے انیستھیٹسٹ کو مریض کی ہسٹری اور اس کی موجودہ صحت کے متعلق جاننے اور کچھ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ انیستھیٹسٹ کو مطلوبہ معلومات پوری طرح مہیا کرے اور اس کی ہر ہدایت پر پوری طرح کاربند رہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپریشن چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انیستھیزیا کے دوران مریض کی زندگی کو انتہائی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انیستھیٹسٹ مریض سے جو معلومات حاصل کرتا ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہیں: مریض کو درد کس وقت شروع ہوا، مریض نے آخری بار کس وقت اور کیا کھایا یا پیا، مریض کا پہلے کبھی کوئی آپریشن ہوا یا نہیں، مریض کے کسی قریبی رشتہ دار کا کبھی کوئی آپریشن ہوا یا نہیں، اگر آپریشن ہوا تو انیستھیزیا میں کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوئی، مریض کو کسی دوا سے یا کسی اور شے سے الرجی ہے یا نہیں، مریض کو دمہ، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کی کوئی بیماری ہے یا نہیں، مریض کا چلنے پھرنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے یا کوئی ورزش کرنے سے سانس پھولتا ہے یا نہیں، مریض کوئی دوا باقاعدگی سے استعمال کرتا ہے یا نہیں، مریض سگریٹ پیتا ہے یا نہیں، اور مریض کے منہ کی صفائی اور دانتوں کی صحت کیسی ہے وغیرہ۔ انیستھیٹسٹ مریض کا جسمانی معائنہ بھی کرتا ہے، جس میں مریض کے منہ، ناک، گلے، گردن، پھیپھڑوں اور دل کا معائنہ اہم ہوتے ہیں۔ کسی بھی مریض کا کوئی آپریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انیستھیٹسٹ اس مریض کے انیستھیزیا کے لیے فٹ ہونے کی تصدیق نہ کر دے۔ انیستھیٹسٹ جب مریض کے معائنہ سے مطمئن ہو جاتا ہے تو سرجن اور انیستھیٹسٹ آپریشن تھیٹر اور تھیٹر سٹاف کی دستیابی کے مطابق آپریشن کے لیے مناسب وقت طے کر لیتے ہیں۔ اپینڈکس کے آپریشن سے پہلے مریض کو کھانے پینے کی ممانعت کی جاتی ہے اور ڈرپ کے ذریعے جسم میں پانی اور نمکیات کی مقدار برقرار رکھی جاتی ہے۔ مریض جب آپریشن تھیٹر میں پہنچتا ہے تو تھیٹر کا عملہ اس کی شناخت کی تصدیق کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سرجن اور انیستھیٹسٹ کی ہدایات اور ہسپتال کی متعلقہ پالیسیوں پر عمل کیا گیا ہے۔ اس مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد مریض کو آپریشن روم میں آپریشن ٹیبل پر سیدھا لٹا دیا جاتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کا نرسنگ سٹاف مریض کے سینے پر ECG، بازو پر بلڈ پریشر اور انگلی پر آکسیجن مانیٹر لگاتا ہے۔ انیستھیٹسٹ سب سے پہلے مریض کو لگی ہوئی ڈرپ چیک کرتا ہے تاکہ انیستھیزیا کے دوران اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ECG، بلڈ پریشر، آکسیجن لیول اور دیگر ضروری معلومات چیک کرنے کے بعد انیستھیٹسٹ مریض کو انیستھیزیا دینا شروع کرتا ہے۔ مریض کے منہ پر آکسیجن ماسک رکھ کر اسے اچھی طرح سانس لینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر مریض کو ڈرپ کے راستے انیستھیزیا کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، جس سے مریض چند سیکنڈ میں سو جاتا ہے۔ بعض اوقات انجیکشن لگانے سے پہلے اور دوران مریض کے گلے پر ہاتھ سے کچھ دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ بے ہوش ہونے پر مریض کے معدے کا تیزاب اور دوسرے اجزاء خوراک کی نالی سے نکل کر سانس کی نالی میں نہ داخل ہو سکیں۔ اس دباؤ کو کرائکارڈ پریشر کہتے ہیں۔ مریض کے بے ہوش ہوتے ہی مریض کو ایسی دوا دی جاتی ہے جس سے مریض کے پٹھے یعنی مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور مریض سانس لینا بند کر دیتا ہے۔ پھر چند آلات کی مدد سے منہ کے راستے سے مریض کی سانس کی نالی میں ایک ٹیوب داخل کی جاتی ہے جسے اینڈوٹریکیل ٹیوب کہتے ہیں۔ اینڈوٹریکیل ٹیوب کو سانس دلانے والی مشین یعنی وینٹیلیٹر کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اس وینٹیلیٹر کے ذریعے مریض کو آکسیجن اور انیستھیزیا کی دوا والی گیس دی جاتی ہے اور اسی گیس سے آپریشن کے دورانیے کے لیے مریض کے انیستھیزیا کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ انیستھیٹسٹ جب انیستھیزیا کی مناسب گہرائی، آکسیجن لیول اور مانیٹر کی تمام ریڈنگز کے درست ہونے کی تصدیق کر لیتا ہے تو سرجری شروع کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سرجن اور نرسنگ سٹاف آپریشن والی جگہ کی جلد کو جراثیم کش محلول سے صاف کر کے صرف آپریشن والے حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کو ڈھانپ کر سرجری شروع کرتے ہیں۔
अपेंडिक्स का ऑपरेशन दो तरह के सर्जिकल तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका को ओपन सर्जरी या लेप्रोटमी कहते हैं और दूसरे तरीके को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। ओपन सर्जरी यानी खुले पेट वाली सर्जरी में पेट के दाएं निचले हिस्से की जिल्द में तकरीबन 2 से 4 इंच का कट लगाया जाता है और अपेंडिक्स को बराह रास्त देखकर काटा और बाहर निकाला जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कैमरे की मदद से सर्जरी में जिल्द में एक बड़ा कट लगाने की बजाय 3 सुराख नुमा छोटे कट लगाए जाते हैं। एक सुराख में से कैमरा और लाइट वाली ट्यूब, जिसे लेप्रोस्कोप कहते हैं, दाखिल की जाती है, जिससे पेट के अंदर की तस्वीर एक टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी जा सकती है। बाकी 2 सुराखों में से जराही के आलात दाखिल करके अपेंडिक्स को काट कर निकाला जाता है। इस अमल में पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरकर पेट को फुलाया जाता है ताकि पेट के अंदर आलात के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। चूँकि इस ऑपरेशन में जिल्द में एक बड़ा कट लगाने की बजाय ताले की चाबी वाले सुराख की मानिद छोटे कट लगाए जाते हैं, इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को की होल सर्जरी भी कहा जाता है। अगरचे दीगर कई किस्म के ऑपरेशंस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ओपन सर्जरी की निस्बत वाज़ेह तौर पर बेहतर समझा जाता है, लेकिन अपेंडिक्स के ऑपरेशन में एक तरीका को दूसरे तरीका से यकीनी तौर पर बेहतर नहीं कहा जा सकता। अपेंडिक्स की ओपन सर्जरी में जिल्द पर कट का दाग, जिसे स्कार कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के स्कार की निस्बत बड़ा होता है। जिन मरीज़ों के लिए पेट पर बड़ा स्कार बदनुमाई की तशवीश का बायस हो, उनके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ओपन सर्जरी पर तरजीह दी जा सकती है। अलबत्ता कुछ सर्जन अपेंडिक्स की ओपन सर्जरी भी एक बहुत छोटे कट से करने की महारत रखते हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की इस एक तरजीह को भी गैर ज़रूरी समझते हैं। यहाँ ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि बाज़ सूरतों में मरीज़ की ख़ास हालत और सेहत को मद्देनज़र रखते हुए सर्जन खुद किसी एक तरीका को दूसरे पर तरजीह दे सकता है। मिसाल के तौर पर मरीज़ में ज़्यादा जिस्मानी मोटापा होने की सूरत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ओपन सर्जरी पर तरजीह दी जा सकती है। इसी तरह चूँकि दोनों तरीक़ों के लिए दिए जाने वाले एनेस्थीसिया में भी फ़र्क होता है, इसलिए एनेस्थेटिस्ट भी मरीज़ की हालत के पेश नज़र किसी एक तरीका को ज़्यादा तरजीह दे सकता है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को बाज़ वजूहात की बिना पर ऑपरेशन के दौरान ही ओपन सर्जरी में तब्दील करना ज़रूरी हो जाता है। इन वजूहात में कैमरे के ज़रिए अपेंडिक्स का नज़र न आना, अपेंडिक्स काटने में दुश्वारी, अपेंडिक्स में सुराख होना या पेट में इन्फेक्शन का फैला होना शामिल है। अपेंडिक्स निकाल लेने के बाद सर्जन जिल्द के कट में स्टिच लगाकर ज़ख्म पर पट्टी कर देते हैं। आम तौर पर जिल्द में जो स्टिच लगाए जाते हैं उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जिस्म में जज़ब हो जाते हैं। अपेंडिक्स की सर्जरी मुकम्मल होने पर एनेस्थेटिस्ट मरीज़ को जगाने का अमल शुरू करता है। ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो पहले दी गई मसल्स को ढीला करने वाली दवा का असर ख़त्म कर देती हैं। मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू करता है। एनेस्थीसिया की गैस बंद करके सिर्फ ऑक्सीजन सांस में दी जाती है। एनेस्थेटिस्ट जब तस्दीक कर लेता है कि मरीज़ के मसल्स में ताकत बहाल हो चुकी है और मरीज़ ठीक सांस ले रहा है, तो वो मरीज़ को पूरी तरह जगाकर मसनूई सांस दिलाने वाली ट्यूब को निकाल देता है। एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया के दौरान ही मरीज़ को दर्द ख़त्म करने वाली दवाएं दे देता है, जिसकी वजह से होश में आने पर मरीज़ को ज़्यादा दर्द नहीं होता। होश में आने के बाद कुछ देर तक मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर के रिकवरी वार्ड में रखा जाता है, जहां थिएटर का नर्सिंग स्टाफ मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल, ईसीजी और ब्लड प्रेशर के अलावा मरीज़ की अमूमी हालत को मॉनिटर करता है। कोई पेचीदगी ना होने की सूरत में मरीज़ को जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में आने से जनरल वार्ड वापस जाने तक आम तौर पर कुल 1 से 2 घंटे लगते हैं।
عام طور پر مریض 1 سے 2 دن تک ہاسپٹل میں رہتا ہے اور پھر کچھ احتیاطی ہدایات اور چند دواؤں کے ساتھ گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد مریض کی صحت کی مکمل بحالی تک کے وقت کو ریکوری پیریڈ کہتے ہیں۔ اپینڈکس کے آپریشن کے بعد مکمل ریکوری اور مریض کے بالکل نارمل ہونے میں 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں۔ لیپروسکوپک سرجری کے بعد ریکوری نسبتاً جلد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مریض آپریشن کے 1 دن بعد ہی آہستہ سے چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تیز چلنے اور بوجھل کام کرنے میں لیپروسکوپک سرجری کے بعد 4 سے 5 دن اور اوپن سرجری کے بعد 10 سے 14 دن تک پرہیز ضروری ہے۔ کھانسی آنے، ہنسنے اور زیادہ حرکت کرنے کے دوران پیٹ پر تکیہ رکھ کر دباؤ ڈالنے سے درد کم ہوتا ہے۔ ریکوری کے دوران تھکن زیادہ رہتی ہے اور نیند زیادہ آتی ہے، اس لیے زیادہ آرام کرنے اور سونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ہی ریکوری پیریڈ کے دوران آہستہ چلنے سے شروع کی گئی حرکت کو بتدریج بڑھاتے رہنا بھی ضروری ہے۔ درد کی دوا استعمال کرنے کے باوجود اگر درد میں کمی نہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ ریکوری پیریڈ کے دوران مریض کا پسندیدہ مشاغل میں مصروف رہنا، مثلاً کتابیں پڑھنا، دوستوں سے بات کرنا اور ذکر و عبادت بہتر اور بروقت ریکوری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر بچے آپریشن کے 1 ہفتے بعد سکول جانا شروع کر سکتے ہیں، لیکن دوڑ، کھیل کود اور ورزش وغیرہ سے مزید 2 سے 3 ہفتے تک اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جاب یا مزدوری کرنے والے بالغ اپنے کام کی نوعیت کے مطابق 2 سے 4 ہفتے تک معمول کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اپینڈیسائٹس ایک عالمی بیماری ہے جو دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ یہ پیٹ کے درد والی سب سے زیادہ بیماریوں میں سے ایک ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں اپینڈیسائٹس کے مرض میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ اپینڈیسائٹس سے مکمل اور یقینی بچاؤ ممکن نہیں، البتہ یہ بیماری ان لوگوں میں کم ہوتی ہے جو ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ فائبر والی غذاؤں میں پھل، سبزیاں اور بغیر چھنا ہوا آٹا وغیرہ شامل ہیں۔ آخر میں مجھ سمیت سب کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ دعا، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کام کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہنا بیماریوں اور مصیبتوں سے بچاؤ اور نجات کے ذریعے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔